वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त हमारे प्यारे दोस्त भाई हम खिदमत पास्टर महबूब अलाई, जो कि न्यूपोर्ट से मैं ज्वाइन किया हूँ, वेल से। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Praise the Lord ji, praise the Lord. Thank you, Bhai Sahab. Good morning. Good morning to the viewers. आज सर्दी कुछ ज्यादा शुरू हो गई है और जो वेदर फोरकास्ट है वो ये है कि बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म। तो ये कहीं आप वेल्स की वहां से लहरें तो नहीं भेज रहे आप? नहीं, अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सर्दी है, शुरू हो गई है ये। You're right. वेल्स का वेदर जो है वो तो गर्मी में बड़ा मजा करता है और सर्दियों में सर्दी भी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। जी जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ यस। जी। तो जी अब जो वेदर जो है वो जी यूके का तब्दील होता जा रहा है और यूके की जो खास लंदन की जो खास एक ना जरूरत जो है वो है अम्ब्रेला और आपकी जो है ना छतरी जो है वो आपके पास होनी चाहिए और रेन कोट जो है। तो अभी बारिशों का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको भी आप ध्यान में रखें कि जो लोग इंडिया पाकिस्तान से हैं वो सोचते होंगे सिर्फ हम ही जो है ना वो मुआशी बहरान का शिकार है, लेकिन ये देखें कि यूके में इस वक्त बहुत बड़ा मुआशी बहरान जो है वो भाई साहब आप तो जानते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। तो हमें सबको इसके लिए दुआ करने की जरूरत है। तो जी जी। अजीजों, ये तमाम बातें जो हैं आप अपने ज़हन में रखिएगा। जब हम दुआ करेंगे तो हम इन तमाम बातों के लिए खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे। वो बहन भाई जो कि आज पहली दफा में ज्वाइन किए हुए, मैंने बताना चाहता हूँ कि आप बाइबल टीवी को तो आप इसको देख सकते हैं जी। वेब पे भी वेबसाइट है जी www.biblettvglobal.com और यूट्यूब पर, फेसबुक पे लाइव हम अभी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो हमारा और आपका साथ जो है सुबह 10 बजे तक रहता है, 9 से लेकर 10 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज जो है वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। यूसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को सुनिए। ये जैसे कि आप देखते हैं हर रोज हम एक शॉर्ट ओपनिंग डिवोशन जो है वो करते हैं। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद कैसे हमारी प्यास जो है वो बुझाते हैं। यूं मरकूम है यशायाह उसका 55 बाब उसकी पहली आयत से, आए सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो? तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमान। देख, तू एक ऐसी कौम जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी खुदाउन तेरा खुदा और इसराइल के कदूस की खातर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। खुदाउन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आमीन आमीन। अभी रिसेंटली हम एक बर्थडे में थे और वहां पर जब हम गए रेस्टोरेंट में तो हमारे एक दोस्त जो हैं वो जो सॉफ्ट ड्रिंक थी उनका जब ऑर्डर किया गया तो वो एक मिंट ड्रिंक थी। वैसे उसमें फ्रेश मिंट थे और उसमें सोडा वाटर जो है, और मतलब उसमें शुगर वगैरह भी होगी, आइस थी उसमें। इट वॉज वेरी डिलीशियस, नो डाउट। बड़ा ही वो खूबसूरत, सॉरी, बड़े खूबसूरत वो रेस्टोरेंट था और उसमें उन्होंने जब वो ड्रिंक पेश की तो हमारे जो दोस्त थे उनको वो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 6-7 गिलास जो है ना उन्होंने वो पी लिए, और बाकी लोगों के लिए भी मंगवाया गया। तो जो वेटर्स थी वो आई और कहने लगी कि जी वो उन्हें स्टोर में जाना पड़ेगा
کیونکہ ابھی جو اندر کچن میں جو تھا وہ منٹ وغیرہ تو کرش کیا ہوا تھا، جو انہوں نے بلینڈ کیا ہوا تھا کہنے کی وہ بلینڈ کیا ہوا جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اب وہ جا رہے ہیں اسٹور میں جہاں سے لیمن اور باقی چیزیں جو وہ لے کر آئیں گے. تو دیکھنے کو بڑا وہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ بار بار ایک ہی چیز کو آرڈر کیا جا رہا تھا اور وہ شخص وہ پیے جا رہا تھا اس کو. تو اٹ واز لائک اے فن. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے جو مٹیریلسٹک تھنگز ہیں ان کو ہم اس حد تک ان کے کریزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے چاہیے، مجھے بار بار اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ خوراک کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں تو ایک وقت کھانے کے بعد دوسرے وقت آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. تو وی آر لیونگ ان اے ورلڈ ویئر دیر از اے سن اینڈ اٹس لائک اے ڈیزرٹ. جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ بیابان میں تھے اور خدا مسیح کو بیابانی تجربہ ہوا. تو ہم اگر دیکھیں کہ دیر از ایول آل اراؤنڈ، اور جو ورلڈلی تھنگس ہیں، مٹیریلسٹک تھنگس ہیں، پیپل آر کریزی فار دیٹ. اور میں اس کو جیسے کہا کہ ایک ڈیزرٹ کہتا ہوں، ایک سیراب کہتا ہوں یہ دنیا جو ہے. اور اس میں جو گناہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ انسان جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو آج صبح کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. گناہ جو ہے وہ اس قدر خطرناک ہے، اس کی جو ماہیت ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر گناہ کا اگر کسی شخص نے علاج کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، تو وہ خدا یسوع مسیح ہے. اس نے صلیب پر گناہ کو شکست دی ہے. ہم ساری زندگی بھی لڑتے رہنا گناہ سے تو ہم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے ہسٹری میں اگر دیکھ لیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے گناہ پر جو ہے وہ غلبہ پایا. گناہ کی جو ورس جو سینیریو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں موت کی صورت میں. تو خدا یسوع مسیح نے اس پر قبضہ پایا. تو ان اوور ریلیشن شپ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں ہمیشہ ایک ہنگر اینڈ تھرسٹ رہتی ہے اور پیاس رہتی ہے. تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری اس پیاس کو بجھاتے ہیں. خدا یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایسا پیاسو پانی کے پاس اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول اور کھاؤ، ہاں میں اور دودھ 2000 روپے قیمت خریدو. خدا یسوع مسیح نے سامریوں سے کہا، جب اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا تو یہودیوں کا مجھ سامریوں سے پانی مانگتا ہے. تو خداوند نے اس سے کہا کہ اگر تو جانتی کہ وہ کون اس سے پانی مانگتا تو وہ تو زندگی کا پانی تیرے اندر چشمہ بن جاتا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری پیاس کو مٹاتے ہیں. اور اگر آپ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے جو پہاڑی واز ہے اس میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں اس آیت کو پڑھ کے تو پھر ہم دعا کریں گے اور خدا کو شکر ادا کریں گے کہ وہ ہماری اس پیاس کو بجھاتے ہیں. بڑی یہ خوبصورت مبارک بادیاں ہیں اور ہم اس میں دیکھتے ہیں متی اس کا انجیلی بیان کا 5 باب اور اس کی 6 آیت کو. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. سو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسس quenches our thirst for godly peace and contentment, love and mercy. خدا جو ہے وہ ہماری پیاس کو بجھاتے ہیں. اور ہم دنیا کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ زندگی کا پانی جو ہمیں دنیا کو پیش کرنا ہے. I said that there is a lot of pressure, stress, hunger and thirst in this world. So we need to offer our Savior Lord Jesus Christ جو کہ اس دنیا میں جو سیراب ہے لوگوں کی پیاس جو ہے مٹا سکتا ہے، لوگوں کی بھوک مٹا سکتا ہے کیونکہ وہی زندگی کا پانی اور زندگی کی روٹی ہے. آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں خدا ان کے ان قیمتی وعدوں کے لیے. خدا نے جو کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا. جو کوئی بھی ہو آپ خدا ان کے پاس آئے، وہ آپ کی پیاس بجھائے گا. میں درخواست کروں گا بھائی صاحب سے کہ وہ دعا میں فرمائیں. آئیے دعا مانگیں. جی آئیے ہم دعا مانگیں. جلال سے بڑے زندہ جلالی آسمانی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں. آج اس صبح کو خداوند تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. جتنے بھی بہن بھائی اے خداوند اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فیس بک پر یا کسی اور چینل سے، خداوند ان سب کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. آج ہمارے دلوں کی زمین کو خداوند تو نرم کر، تاکہ جب خداوند کا کلام خداوند ان دلوں میں بویا جاتا ہے تو وہ 100 گنا پھل لائے. اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں
تمام ان لوگوں کے لیے جو خداوند تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور خداوند اپنی زندگی میں خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ جلالی خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے لیے، اور خاص طور پر اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، جن تک ابھی تک جو ہے کوئی بھی NGO یا کوئی بھی ایڈ نہیں پہنچی ہے۔ اے خداوند راستوں کو ہموار کر، کیونکہ تو ہی ایسا کرنے میں قادر مطلق خدا ہے، اور خداوند تو اپنے ان لوگوں کی مدد کر جو خداوند مدد کے طلبگار ہیں۔ ساتھ ہی خداوند ہم فلوریڈا کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جہاں اس وقت خداوند ملینز لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ ہریکن کی وجہ سے اجڑ گئے ہیں۔ خداوند ہم ان کو بھی تیرے لہو میں چھپاتے ہیں۔ خداوند وہاں جو گورنمنٹ کی جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں، خداوند ان کو بھی خداوند تو بحال کر، تاکہ خداوند جلد لوگوں تک خداوند پہنچ سکیں اور ان کو خداوند نکال سکیں۔ جالی خداوند بڑی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، آج کی عبادت خداوند تیرے سامنے خوشبو کی مانند پہنچے۔ ان تمام کو خداوند جو اس وقت آ چکے ہیں، جو خداوند فیس بک کے ذریعے سے یا ٹی وی کے چینل کے ذریعے سے ابھی ہمیں دیکھیں گے، خداوند ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ تیرے خادم نوبل سیموئل کو بھی خداوند تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، برکتوں سے مالا مال کر، ہم سب کو خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، تاکہ خداوند ہم تیری اس بادشاہی کو، اس کنگڈم کو خداوند ایکسٹینڈ کرتے جائیں، اور بہت سارے لوگوں تک خداوند اس کنگڈم کا پیغام جو ہے، بادشاہی کا پیغام جو ہے ڈلیور کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے خداوند تیری بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ یسوع کے نام سے خداوند یہ مانگتا ہوں، آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ بہن بھائیو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت ہوا چاہتا ہے حمد و ثنا کا، اور خدا کا پاک کلام بھی ہم نے سیکھنا ہے، تو اس دوران آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں، ہم خدا کی تعریف کریں گے، ستائش کریں گے، اور خوبصورت کوائر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر ہیسٹینیشن یونائٹڈ فرام چرچ کوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی ستائش کرتے ہیں۔ آئیے خدا ان کی ہم کریں۔
मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा जी करता से इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन जब भी हमसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता और जवाब देता है। इस माध्यम से मैं उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी अपील को उन्होंने सुना और उसका बड़ा पॉजिटिव उन्होंने आंसर दिया। कल जब मुझे फोन आया स्लॉ से, हमारी प्यारी बहन श्रेया विंसन और जो दीगर जो दोस्त हैं उन्होंने फोन किया और उनका भाई साहब आप बताएं हम इस अच्छे काम में कैसे आपका साथ दे सकते हैं, तो कैसे आप कलेक्ट करेंगे कपड़े जो हैं, बाकी जो चीजें हैं, कंबल हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम दोस्तों का जो कि इस काम को करना चाहते हैं। मेरे वो बहन भाई जो कि हमेशा इस बात में हमारा साथ देते हैं। प्यारी बहन अनीता अनवर, उन्होंने कहा जी वो खुद गई बाजार, उन्होंने कंबल खरीदे और ये चीज उन्होंने इकट्ठी की हैं। तो दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी पैसा बता रहे थे अपने भाई के बारे में कि वो पास्टर पैसे थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, कहाँ पे वो खिदमत करते हैं और जो फर्स्ट हैंड न्यूज जो आपको मिली है वहां से। अभी जैन जो बता रहे थे कि लोग जो मोटरवे पे बैठे हुए हैं और बड़ी बुरी हालत है उनकी। इसी तरह पंजाब में मैं एक, इससे पहले के पास सब शेयर करें, मैं जो मुझे पता चला है कि जो लोग शहरों में गए हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को, क्योंकि वहां पे लॉ है वो ये है कि जो भी किराए पे जाता है कर लेता है तो वो उसको एक पेपर जो है वो एफिडेविट जो है वो साइन करना पड़ता है। ड्यू टू टेररिज्म ये बड़ी एक अच्छी गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि पेश रफ्त है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जो, और उसके लिए 2 महीने का कम से कम एडवांस उनको देना पड़ता है। एंड द पीपल दे आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स बिकॉज नोबडी इज अकोमोडेटिंग देम, नोबडी टेकिंग द रिस्क। तो फिर खुराक की भी वहां पे बड़ी किल्लत हो गई है, चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं, कंबल बहुत महंगे हैं, टेंट बड़े महंगे हैं, खाने की चीज अभी 2200 रुपये, मुझे लेटेस्ट जो थी 2 दिन पहले की जो बात थी कि 2200 रुपये का एक आटे का तोड़ा जो है 10 किलो का वो मिल रहा है। तो आप बताएं कि कहाँ पे एक जो 10 किलो का तोड़ा जो अगर 4 फैमिली है, 5 मेंबर हैं, लार्ज फैमिली है अगर, तो वो तो एक हफ्ते की भी उनकी जरूरत पूरी नहीं होती। तो एनीहो भाई साहब आप जरा प्लीज हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी थैंक यू भाई साहब। मेरे छोटे भाई हैं मकबूल इलाही, वो कराची नेजो टाउन में होते हैं। उनके चर्च का नाम है लाइफ चर्च, और वहाँ से उन्होंने 3 वीक हो गए हैं कि वो गए थे मीरपुर खास किसी इलाके में, मारवाड़ी कबीला है वहाँ पर। तो वहाँ जाके जो डिजास्टर उन्होंने देखा, जब वो जाने वाले थे उस वक्त उनकी तबीयत कुछ डिफरेंट थी, लेकिन जब वो वापस आए तो फिर उनकी तबीयत कुछ डिफरेंट थी। क्योंकि जब आप वहां जाते हैं ना, तो जब अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर आपकी जो है ना एक दफा रूह हिल जाती है कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। क्योंकि जहां वो पहुंचे थे बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे थे वहां पर। वो टेंट लेके गए, वहाँ जो नेट होता है मच्छरदानी से कहते हैं वो लेकर गए, और चंद और खाने की चीजें थी वो लेके गए, लेकिन वो काफी नहीं थी।
کیونکہ ہم نے بھی یہاں سے ان کی تھوڑی سپورٹ کی، خریدنے میں مدد کی، انہوں نے لوکل لوگوں نے بھی کی. اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پر مارواڑی قبیلے سے یہ مسیحی لوگ ہیں، مسیحی ہو گئے ہوئے ہیں، اور ہاں، یہ ہندو 25-30 سے گھر ہیں کنورٹ، وہاں پر. موسٹلی جی ہندو کانورٹ ہیں میرپور جی، خاص. ہندو کنورٹ ہے. جی بالکل بالکل. ان کے پاس کا نام رام داس ہے. اور وہاں پر جب ہم پہنچے تو وہاں پر دیکھا گیا کہ وہاں ان کی چھتیں جو ہیں وہ گر گئی ہوئی ہیں، کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف پانی ہے، اور وہی پانی وہ پیتے ہیں جہاں پر ڈیڈ باڈیز ہیں. ایون سے جانوروں کی نہیں ہے، ان کے بچوں کی بھی ڈیڈ باڈیز ہیں، بزرگوں کی ہیں، وہ ابھی تک وہ نکالی نہیں گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سر ابھی نارمل ہو گیا، بٹ اٹس ریلی پینفل کہ جب وہ بتاتے ہیں جی ہمارے اتنے لوگ تھے ابھی نہیں مل رہے، اسی پانی میں کہیں پر اسی مکان کے نیچے ہیں، تو وہ نہیں نکالی گئی، تو وہی پانی وہ پینے پر مجبور ہیں. تو ابھی ان کو ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے پانی کو جو ہے ایک ڈرنکبل تھوڑا سا بنا سکتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا ٹریننگ دی تھی. اور ابھی اگلے منڈے جو آنے والا ہے وہ دوبارہ جانے والے ہیں وہاں. جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم جتنی بھی چھتیں جو ہیں وہ بنوا سکیں، ان کو پیسوں کی سپورٹ کریں گے، مٹیریل خریدنے میں، اور ساتھ ساتھ کھانا خریدنے میں، اور جو بھی ان کی جو ضروریات ہوں گی وہ کوشش کریں گے پوری کریں، اور ان کو جو ہے وہ چھت بنانے میں مدد جو ہے وہ دیں گے ہم. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی میڈیسن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنی درکار ہے ہم نے اپیل کی وہاں پر چرچ میں، لوکل میں چرچ میں، تو وہاں لوگوں نے میڈیسن جو ہے وہ دی ہے کچھ، اور ایک نرس جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ساتھ جانے کے لیے، اور وہاں جو ہے وہ میڈیکل کیمپ بھی لگایا جائے گا، اور منڈے کو وہاں پر وہ پہنچیں گے. تو ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، چونکہ رستے میں بھی جب آپ ایڈ لے کے جاتے ہیں نا تو رستے میں بھی انہوں نے بتایا کہ بڑا خطرہ ہوتا ہے، لوگ چھین لیتے ہیں، جو اسٹرانگ ہیں جو وہ چھین لیتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں پر. تو پلیز ان کو دعا میں یاد رکھنا. جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا پرابلم. دیکھیے یہ تو نیوز میں بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں سامان لے کر وہ چھین لیا جاتا ہے. مجھے خود اس بات کا ایکسپیرینس ہوا جب ہم اندرونی سندھ گئے، اور وہاں پر جو وہ ڈیرے تو کہنے لگے جی آپ ہمیں سامان دیں، ہم جا کر ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو رات کو ہم جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے ان کھیتوں میں گئے، وہاں پر لوگ جو ہے میدان میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کا بسان حال نہیں تھا. تو وہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے سامان چھین لیتے ہیں. جب لاہور میں ہم نے ڈسٹریبیوشن کی تو رات کو ہم لوگوں کے گھروں میں گئے، بیگ بنا کر ہم لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب اگر مل کر ہم کام کریں گے تو کچھ بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسکو میں یا ایسڈا میں، سینسبری میں، وہاں پر انہوں نے ایک باکس جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا جو، اگر آپ نے جیسے وہ کہتے ہیں نا آفر لگی ہوئی ہے بائی ون گیٹ ون فری، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں وہ ٹن اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو لوکل فوڈ بینک جو ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ابھی اس ملک میں فوڈ بینک کے بھی بہت سارے کرائسس کے ڈیو ٹو دس فائنینشیل ایشو لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں فوڈ بینک میں، سامان وہاں سے لے رہے ہیں. تو یہ دنیا کا عجیب ایک المیہ ہے اس وقت. اور آپ مہربانی کر کے اس بات کو محسوس کریں، اگر آپ اپنی فیملی کی طرف سے بلینکٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، یو آر فری ٹو گو اینڈ بائی دیٹ بلینکٹ فرام ہیئر. آپ مجھے بتا دیں، میں کولیکٹ کر لوں گا یہ سامان جو ہے. اور میں ابھی ان دنوں خاصا بیزی ہوں، پچھلے دنوں میں اس لنڈن گیا ہوا تھا، وہاں پر میں نے لوگوں کو اپیل کی، اور اسٹانشنگلی وہاں پہ جو لوگوں نے جو مجھے رسپونڈ کیا، جو واٹم سو چرچ ہے، واٹم سو یونائٹڈ فرام چرچ، اس کی کلیسیا، اور خاص طور پر کل بہن شناز جو ہے، شناز البرٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ بچے وہ سب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اینڈ دے آر کلیکٹنگ آل دس اسٹف. تو دیکھیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر آپ سنیں جی میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو اگر ہم سب مل کر کچھ کریں گے تو ہو جائے گا. میں چھوٹی سی اسٹوری جو ہے یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کچھ پرندے تھے تو ایک جال میں پھنس گئے. تو وہ اب سوچ رہے کہ کیسے جال میں سے شکاری نے وہ جال پھینکا اور پھنس گئے اس میں. تو اب اس میں کچھ کہنے لگے اچھا جی اس کو کاٹتے ہیں، جال کو کاٹتے ہیں اور اس میں سے ہم نکل جائیں گے، یہ بڑا ٹائم لگے گا. تو ایک پرندے نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم سب مل کر زور لگاتے ہیں اور ہم اوپر کو اٹھیں گے تو یہ جال جو ہے وہ اس میں سے ہم باہر نکل پائیں گے. انہوں نے ایسا ہی کیا، سب نے مل کر زور لگایا اور وہ اڑے اور وہ جال جو ہے اس میں سے وہ بچ نکلے. تو عزیزو ایسے ہی ہے، اگر آپ مل کر کچھ کام کریں گے تو آپ اس مصیبت میں سے نکل پائیں گے. اور وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ ضرور ان کے لیے سوچیں، اور خدا جو ہے وہ آپ کو بڑی برکت دے گا. تو آپ جو کپڑے جو بھیجنا چاہتے ہیں
مہربانی کر کے اچھے صاف کپڑے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر کے دیں. لاسٹ ٹائم جب ہم نے پیکٹ بنا کے ان کے اوپر نام لکھ کے اور اچھے طریقے سے ان کو پیک کر کے دیا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوئے تھے. تو ہمارے چرچ کی جو لیڈیز ہیں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا, سب نے مل کر ان کو پیک کیا اور تیار کر کے وہ ہم نے جو یہاں سے کنسائن تھرو بھیجی تھی. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ منتھ, کیونکہ ابھی کافی سامان مجھے چاہیے, بائی دا اینڈ آف نیکسٹ منتھ I'll be able to dispatch all these things through cargo. ہم اس کو بھیجیں گے. اینڈ میں دعا کروں خدا سے کرے کہ میں خود بھی جا سکوں, کیونکہ میری جو آپ کو پتا چرچ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن جیسے خدا ان کی مرضی ہوئی تو آپ اس میں دیر نہ کریں, سوچیں نہ. آپ بھی سوچیں گے وہ ہمارے بہن ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا خدا کی بادشاہت کے بارے میں سیکھنے کا, اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر ہم نے غور کیا. ابھی ہم ایک بہت اہم جو سبجیکٹ ہے اس کو آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اگرچہ میں نے جو لنک آپ کو بھیجا, ایڈ جو بھیجی, اس میں نے لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت جو ہے خدا ان کی پلیز ایکسپٹ میں اپولوجی, اس کے ساتھ ابھی کچھ اور جو مضامین تھے ان کو بھی ہمیں سیکھنا ہے. تو آج ہم خدا یسوع مسیح کو بحثیت بادشاہ جو ہے وہ دیکھیں گے. اور پاسٹر محبوب الہی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیو پورٹ سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, تو وہ خدا یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ آج پیش کرتے ہیں. بائبل مقدس کی روشنی میں بھائی خدا ان کے خادم کے لیے دعا مانگیں اور خدا ان کی برکت چاہیں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور ہمیں چاہتے ہیں کہ تیرا یسوع نام جلال پائے. پیر خداوند تیرے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے بندہ کے ساتھ ہونا, اور اے پیر خداوند کے ذہن کو, خیالات کو اپنے قبضہ میں لے, اور جو شبد بھی ان کے منہ سے نکلے سب تیرے جلال کے لیے ہو. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا یسوع کے قادر نام میں, آمین. جی پاسٹر جی, اوور ٹو یو. آپ خدا کا پاک کلام جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ آپ ہمارے ساتھ بانٹیے. جی تھینک یو بھائی صاحب, تھینک یو. خدا آپ کو بھی برکت دے, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس موقع کے لیے کہ جو خدا نے ہمیں مہیا کیا تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام میں سے خدا کی بادشاہت کے بارے میں سیکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے عزیزوں کے پچھلے چند ہفتوں سے ہم کنگڈم آف گاڈ کے بارے میں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں, اور اس کو آج ہم جو ہے تھوڑا سا مزید کھولیں گے, چونکہ اس سے پہلے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی جو 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر بھائی صاحب نے کیا ہے اس تک پہنچے, تو ہمیں اس پورے نظام کو, اس سسٹم کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور کیا تھی اور کیوں ہونے والی ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے وہ ایک بادشاہ کے طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے, ٹریٹ کرتا ہے, اور وہ ان کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جو ہے ایکچولی یہ ادر ورڈ میں کہا جائے تو یہ حکمران ہے, حکمرانی کرتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیے کہ اندر یہ حکمرانی جو ہے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑی دیر تک چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کا ہی خدا تھا, خدا تو وہ پوری کائنات کا ہے, لیکن بادشاہ وہ بنی اسرائیل کا بنا اور انہی کو وہ گائیڈ کرتا رہا. اور وہ بادشاہ جو تھا وہ ایک طرح کا جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جنگجو بادشاہ تھا, اور وہ اپنی مائٹ دکھاتا ہے پرانے عہد نامہ میں, اپنے آپ کو زور آور دکھاتا ہے, اپنے آپ کو وہ سب سے بڑا دکھاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اگر کسی بچے کو بولیں کہ جی پرانے عہد نامہ کا جو خدا ہے اس کی پکچر بنائیں, تو آپ سوچ لیں کہ وہ کیا پکچر بنائے, لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئے عہد نامے کا جو بادشاہ ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی جو ہے وہ زکریا 9 باب کی 9 آیت میں لکھی ہوئی, دیکھ تیرا بادشاہ چلاتا ہے, وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے اور حلیم ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہیت جو ہے اس کا نظام, اس کی حکمرانی جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے, کیونکہ پرانے عہد کا جو بادشاہ ہے وہ جنگ جو ہے وہ جنگ کے لیے آتا ہے, وہ ایک اور طرح کا بادشاہ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں یہ ٹریڈیشن تھا کہ جب دو بادشاہ اگر جنگ کے لیے نکل پڑے
تو ایک بادشاہ جو ہے اگر وہ صلح کا پیغام لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ کھچر پر بیٹھ کر یا گدھے کے بچے پر بیٹھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں اترتا، اور یہ اس بات کا جو ہے وہ نشان ہوتا کہ وہ صلح کے لیے اترا ہے، جنگ کے لیے نہیں اترا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو بادشاہ کے طور پر ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں، اور یہ خدا جو ہے یہ گدھی کے بچے پر، ان کچر پر سوار ہے اور یہ حلیم ہے۔ یہ بادشاہ جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں آیا، اس کی بادشاہیت کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر انڈرسٹینڈ کریں یا خدا کے طور پر انڈرسٹینڈ کریں یا بیٹے کے طور پر کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بادشاہیت ہے، جو بادشاہ ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ میٹافوریکل ہے۔ حقیقت میں جس طرح خدا پرانے عہد ناموں میں خدا بادشاہ کے طور پر چلتا تھا، اسی طرح جو نیا نظام ہے اس میں یہ بادشاہ جو ہے اب بھی جو ہے وہ ایک میٹافوریکلی طور پر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی بادشاہیت ہے۔ اس کو ہم اور دیکھتے ہیں، تھوڑا کلیئر کریں گے اس کو۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ اگر نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 36 اور 37 ورس جو ہے وہ پڑھیں، اور یہاں پر جو ہے چند باتیں جو ہے کلیئر کریں گے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو بادشاہی ہے، دا کنگڈم آف گاڈ جو ہے، اس کو اگر کنٹراسٹ کیا جائے تو بیسکلی خدا کی بادشاہی جو ہے اس کے دو حصے مطلب کیے جا سکتے ہیں، دا کنگڈم آف لائٹ اینڈ دا کنگڈم آف ڈارکنس۔ دا کنگڈم آف لائٹ جو ہے یہ یسوع مسیح کی کنگڈم ہے، ہاللیلویا۔ اور دا کنگڈم آف ڈارکنس جو ہے، جس میں ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یہ شیطانی کنگڈم ہے۔ تو ابھی ہم نے ساری کنگڈم کو کور نہیں کیا ہے، چونکہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے جو ہے وہ کور کرنی ہے، جس میں ہم نے یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے اس میں تمثیلوں سے بھی بیان کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھنا ہے۔ دا کنگڈم آف لائٹ کو سمجھنا ہے، کنگڈم آف ڈارکنس کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ بادشاہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک سمجھی نہ جائیں کہ یہ کنگ جو ہے، یہ خدا جو ہے ایک ایز اے بادشاہ کے طور پر ہے، یہ کس طرح سے کنگڈم کرے گا، یہ کس طرح کا بادشاہ ہے، کس طرح کی اس کی بادشاہیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 36 اور 37 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے، جیسے پرانے عہد نامہ میں لڑتے تھے، خدا کے لیے، خدا کا نام اونچا رکھنے کے لیے وہ خدا کی غیرت میں لڑتے تھے اور خدا ان کی مدد کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آئے گا، اور وہ حلیم ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے، وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ اس طرح کا جنگجو بادشاہ نہیں ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میری بادشاہی جو ہے اس دنیا کی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میرے خادم جو تھے وہ لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے۔ بالکل کلیئر یسوع مسیح نے اس بات کو کر دیا ہے کہ اس دنیا کی جو بادشاہی ہے وہ لینے کے لیے نہیں آیا، اس کی بادشاہی جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں کی بادشاہی کے بارے میں دیکھا جائے، جب یسوع مسیح کی جو آزمائش ہوئی ولڈرنس میں، جب ہم دیکھتے ہیں متی 4 باب میں، جب وہ ابلیس اسے آزمانے کے لیے لے گیا اور وہاں وہ آزمایا گیا، اور شیطان نے اس نے کہا کہ میں ساری سلطنت، ساری بادشاہی، ہر چیز جو ہے میں تیرے حوالہ کر دیتا ہوں، تیرے قبضے میں دے دیتا ہوں، اگر تم مجھے جھک کر سجدہ کرے۔ اور یہی ایک مسئلہ تھا کہ یسوع مسیح کو صلیب تک لے جایا گیا،
ताकि उसको डाउन किया जाए, उसको जो है उसका तमाशा बनाया जाए। और ये सब कुछ मेरे और आपके गुनाहों की वजह से हो रहा था। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी बादशाही है वो यहाँ की नहीं है। हालेलुया। और फिर हम ये देखते हैं, लूका की इंजील में चलते हैं और वहां पर एक और बात जो है उसको हम देखते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका की इंजील उसके 17 बाब में देखें कि यीशु मसीह की जो बादशाही है वो इस दुनिया की तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो कहता है कि बादशाही जो है वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। 17 बाब की 20 और 21वीं आयत जो है वो पढ़े। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी। फरीसी जो थे ये शरा के आलम थे, ये मामूली आदमी नहीं थे, ये खुदा को समझने वाले लोग थे। उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी। खुदा की बादशाही इस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से आप सोचते हैं। खुदा की बादशाही का निजाम इस तरह से कायम नहीं होगा जिस तरह से पुराने अहदनामा का निजाम था। खुदा की बादशाही इस तरह से नहीं आएगी कि आप उसको देखें और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। क्यों उसने ये कहा कि खुदा की बादशाही जो है वो आपके दरमियान है? दे आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। और यीशु मसीह दावा करते हैं कि खुदा की बादशाही जो है वो तो आपके दरमियान पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि वही बादशाह जो बनी इसराइल को डील करता था, वही बादशाह यीशु जिसका नाम है, क्योंकि बादशाह मौजूद है, यहाँ बादशाह मौजूद है वहां उसकी बादशाहियत मौजूद है। हालेलुया। तो इसलिए उसने ये कहा कि यीशु मसीह ने ये फरमाया, यूहन्ना 18 बाब में कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया में ये बादशाह आ चुका है, वो मौजूद है, और अब वो फरीसियों से कलाम करता है और कहता है कि बादशाही जो है वो आपके दरमियान मौजूद है, लेकिन मेरी बादशाही इस तरह की नहीं होगी कि लोग बोलेंगे लो जी ये वहां तख्त लगा हुआ है, ये इस तरह की बादशाही जो वहां है ये यहाँ है। तरह अपने आप को एक्सप्लोर करें, माइंड को एक्सप्लोर करें कि ये किस तरह का बादशाह है। ये सुलह का बादशाह है, ये सलामती का बादशाह है, ये रास्तबाजी का बादशाह है। मैंने ये कहा कि बाइबल में बहुत सारी बातें बादशाहियत के हवाले से लिखी हुई हैं जिनको मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 साल चाहिए कि इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो पूरे तौर पर क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए वो कहता है कि बादशाह यहाँ पर मौजूद है, तो खुदा की बादशाही दुनिया में आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है जो एक मसीही है या गैर मसीही है, बिलीवर या नॉन बिलीवर, दोनों के पास एक चॉइस दी गई है। यीशु भी मौजूद है और द किंग ऑफ द डार्कनेस यहां पर मौजूद है। हालेलुया। और आपने दोनों में से एक की बादशाही को चुनना है कि आपने किसकी बादशाही की तरफ जाना है। ये मेरे और आपके पास चॉइस है, और खुदा ने ये हमें चॉइस दी है। लेकिन पुराने अहद का जो बादशाह है या जो पुराने जमाने में जो बादशाह हुआ करते थे वो चॉइस नहीं देते थे। अगर वो बादशाह जो है उसने उस खित्ते को या उस लैंड को, उस जमीन को सर कर लिया और वो उसके पास आ गई, तो उसका हुक्म चलेगा, उसकी हुक्मरानी चलेगी। लेकिन मुझे और आपको चॉइस दी गई है। शुरू में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है और इस तरह की भी नहीं है, क्योंकि वो रास्तबाजी का बादशाह है और वो रास्तबाजों को बुलाता है जो नारास्ती में जिंदगी गुजारते हैं, वो उनको भी बुलाता है कि वो आए और बादशाही में शामिल हों। हालेलुया। और हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसका जो तख्त है वो हर एक जान के लिए लगा हुआ है और खुला हुआ है और वो बुलाता है। एक और बात हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह की किंगडम जो है वो इस तरह की है
کہ ہم اس کو ایک چرچ کی صورت میں دیکھیں. مرکز کی انجیل میں دیکھیں, اس کا 16واں باب نکالیں. مرکز کی انجیل, جیسے بھائی صاحب کہتے ہیں جی پہلے اپنی نوٹ بک نکال لیا کریں, تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ حوالے نوٹ کیا کریں اور بعد میں بھی اس حوالوں کو ضرور دیکھا کریں. 16 باب کی ہم اگر دیکھیں 13 سے 20 دیکھیں تو یہاں پر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ I will build my church. Hallelujah, the keys of the kingdom. وہ کہتے ہیں کہ جو کنجیاں کی ذکر کیا گیا ہے کہ بادشاہی کی کنجیاں میں تجھے دوں گا. ہاللیلویہ. تو خداوند جو ہے وہ بڑے واضح طور پر یہاں پر فرماتے ہیں, اور پترس سے جب وہ کلام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے جو ہے وہ کنجیاں دوں گا, اور جو ہے یہ ساری کی ساری جو نظام ہے وہ چرچ کے حوالے کیا جائے گا. ہاللیلویہ. اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چرچ کی جو یہاں پر جو بات کی گئی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 16ویں باب کی جو آخری چند آیات ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں نجات کا ذکر کیا گیا ہے, ایمان کا ذکر کیا گیا ہے, بپتسمے کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ مشن دے کر جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے, اور کہا ہے کہ جاؤ, جا کر کنگڈم میں کام کرو, یہاں ریکروٹمنٹ کرو, بھرتی کرو. ہاللیلویہ. اور لوگوں کو شاگرد بناؤ. سولجر نہیں یہاں لکھا گیا, بلکہ ان کو شاگرد بنانا ہے تاکہ وہ صلح کا پیغام, سلامتی کا پیغام, راست بازی کا پیغام, پاکیزگی کا پیغام, نئی پیدائش کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جائیں. خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ بادشاہی میں پھیلایا جائے. ہاللیلویہ. تاکہ لوگ جو ہیں اس پیغام کو قبول کر کے جو یہاں بیان کیا گیا ہے, بلکہ 16 باب کی 15 آیت میں دیکھ لیں, 16, 17, 18 آیت میں, تو یہاں بیان کیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جاؤ, جا کر جو ہے اس پیغام کو شیئر کرو, لوگوں میں پھیلاؤ, اور لوگوں کو جو ہے ریکروٹ کرو اور ان کو شاگرد بناؤ. ہاللیلویہ. یسوع یہ چاہتا ہے, اس طرح کی بادشاہی چاہتا ہے. یسوع اس طرح کا بادشاہ ہے. یسوع جو ہے وہ جنگ کرنے والا بادشاہ نہیں ہے. یسوع جو ہے وہ مار دھاڑ کرنے والا بادشاہ نہیں ہے. یسوع جو ہے وہ قتل و غارت والا بادشاہ نہیں ہے. اس کے کنگڈم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کی کنگڈم سے مختلف ہے. وہ حلیم ہے, وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے, وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے. ہاللیلویہ. اور پترس کو یسوع مسیح نے جو ہے وہ ایکچولی مقرر کیا ہے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں جو ہے میں تجھے دوں گا. ہاللیلویہ. اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے, اور شاگردوں کو بھی مقرر کیا جاتا ہے, شاگردوں کو بھیجا جاتا ہے. ہاللیلویہ. تاکہ کنگڈم کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک لے جایا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگڈم جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتی ہے. ہاللیلویہ. یہ کنگڈم جو ہے کس طرح سے ورک کرتی ہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی جانیں کہ یہ جو کنگڈم ہے یہ کس طرح سے کام کرے گی یہاں پر. کیونکہ یہاں پر دا کنگ آف دا ڈارکنس جو ہے وہ بھی موجود ہے. یہ ساتھ ساتھ یاد رکھیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اسی کنگڈم یہاں پر موجود ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دا کنگ آف دا ڈارکنس بھی یہاں پر موجود ہے, جو اپنے کنگڈم جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کر رہا ہے. اسی لیے تو سب ایک جیسے نہیں ہے, ایک گنہگار ہے, دوسرا بغیر گناہ کے ہے, تو دوسرا راست باز ہے. تو اس کو ہم جو ہے اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 4 باب کی 17 آیت دیکھیں. ہاللیلویہ. کیونکہ خداوند جو ہے وہ بڑے واضح طور پر یہاں پر فرماتے ہیں. ہاللیلویہ. تو لکھا ہے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. The kingdom of heaven is the kingdom of God is the same thing. ہاللیلویہ. تو یسوع مسیح نے کیا منادی کرنا شروع کی, یسوع مسیح نے کنگڈم کے بارے میں کیا میسج دیا, وہ کیا چاہتا تھا, یہ کیسا بادشاہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھائیں
اس نے یہ نہیں کہا کہ جی یہاں پر کوئی آئٹم بم جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ بلکہ منادی کی یعنی خوشخبری کا پیغام دیا اور کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر جو یسوع مسیح جو کلام کر رہا ہے یہ اسرائیل سے کلام کر رہا ہے، اور اسرائیلیوں سے جب وہ بات کرتا ہے، بائبل مقدس جب آپ پڑھتے ہیں تو کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا، اور زیادہ لکھا ہوا ہے کہ توبہ کا پیغام دیا گیا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی توبہ کا پیغام دیا۔ اگر آپ اسرائیلی ہیں، اگر آپ یہودی ہیں تو آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ خدا کا کلام آپ کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ غیر اقوام سے ہیں تو آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیر اقوام والے توبہ کس بات سے کریں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کو تو خدا کے کلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، وہ خدا کی شریعت کو نہیں جانتا، خدا کے پیغام اس تک پہنچا نہیں ہے، اس لیے اس کا توبہ کرنا نہیں بنتا، اس کا ایمان لانا بنتا ہے۔ اس لیے جب شاگرد نکلے اور انہوں نے جا کر جب پیغام سنانا شروع کیا تو کہیں پر انہوں نے توبہ کی منادی کی اور کہیں پر ایمان کی منادی کی۔ جہاں پر ایمان کا ذکر آتا ہے، ایمان کی منادی کی گئی ہے، اور وہاں سمجھ جایا کریں کہ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ غیر اقوام تھے۔ ہاللیلویہ! ان کو توبہ کی نہیں ایمان کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اسرائیل کے علاقوں میں جب منادی کی جاتی تھی تو یسوع نے بھی اور یہی کہا اور شاگردوں نے بھی یہی کہا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا اس نے بھی یہی پیغام دیا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، چونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللیلویہ! تو یسوع مسیح نے یہ جو ہے یہ کہنا شروع کیا، دس از ہاؤ دا کنگڈم گونا ورک۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنگڈم جو ہے کیسے ورک کرتی ہے اس دنیا میں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میری جو کنگڈم ہے اس دنیا کی نہیں ہے۔ ہم نے یوحنا 18 باب میں دیکھا ہے 36 اور 37 آیت میں کہ اس نے واضح طور پر یہ کلیئر کیا ہے کہ میری کنگڈم جو ہے وہ فزیکل کنگڈم نہیں ہے، یہاں کی نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے ہم نے فزیکلی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ تیاری جیسے ہاؤ دا کنگڈم گونا ورک، تیاری کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اسرائیلی ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو اور تیرا گھرانہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ! پھر ایک اور حوالہ جو ہے مرکز 10 باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اس کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ بات کی جا چکی ہے، اس لیے اس کو میں مزید جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ 10 باب کی 13 سے 15 آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر جو ہے 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اور کیونکہ یسوع مسیح کے پاس بچوں کو لایا گیا، پھر یسوع مسیح نے وہاں پر میسج دیا کہ جو کوئی بھی خدا کی بادشاہی کو اس بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کا وہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ بچے کی طرح سے کیا مراد ہے؟ ہاللیلویہ! بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پورا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، وہ یقین کرتا ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کے کندھوں پر چڑھ کر بھی خوف نہیں کھاتا۔ حالانکہ جب آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو بچوں کے لیے وہ پہاڑ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں، ایسے اوپر اچھالتے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ ہنستا ہے۔ دیکھیں وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ چونکہ وہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہاللیلویہ! لیکن دیکھیں بات ایسا ہوتا ہے، آپ اچھالتے ہیں تو آپ کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں، یا تھوڑی سی مس ججمنٹ ہو جاتی ہے، بچہ ادھر ہو جاتا ہے تو آپ کی جان میں پڑ جاتی ہے۔ بچہ پھر بھی ہنستا ہے کیونکہ اس بچے کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں میں موجود ہوں۔ ہاللیلویہ! تو ہمیں میرے عزیزو اپنے اندر یقین پیدا کر لینا ہے، ٹرسٹ پیدا کر لینا ہے،
ताकि हमें पूरा पूरा यकीन हो कि हम खुदा के हाथों में मौजूद हैं। हालेलुया। और फिर हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो पूरे तौर पर जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, बाप के ऊपर चलता है। हालेलुया। फिर हमने देखा निकोदेमस की मिसाल, दिस हाउ द किंगडम वर्क। क्विकली जो है मैं आपको बयान कर देता हूं कि निकोदेमस, जॉन 3:5-7 में पढ़ लेना कि निकोदेमस को भी खुदा ने यही कहा कि जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो, दिस हाउ द किंगडम गोना वर्क ऑन दिस प्लेनेट। क्योंकि उसकी किंगडम यहाँ की तो नहीं है, लेकिन वो हमें नए सिरे से पैदा करके रूहानी बनाकर, रासपास बनाकर वो अपनी किंगडम के लिए तैयार कर रहा है। ये तैयारी का दौर है। ये किंगडम के लिए हम तैयार हो रहे हैं, बादशाहियत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरे इसी हो चुके, हमारे पास टाइम सुबह के वक्त बहुत कम होता है। देखिए टाइम जो है कितनी जल्दी गुजर गया। अभी हमने इसको शुरू ही किया है। तो बट एनीवे, हम खुदा की बादशाही के बारे में देख रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर गौर करना है, इसके ऊपर गौर करना है। क्योंकि हमारा बादशाह जो है, उसकी किंगडम पुराने बादशाह, पुराने हरनामा के बादशाह की तरह नहीं है। वो जंगजू नहीं, वो जंग करने के लिए नहीं आया, लड़ाई करने के लिए नहीं आया। वो सुलह का पैगाम लेके आया है, सलामती का शहजादा है वो। हालेलुया। और वो हमें जो है वो अपनी बादशाहियत के लिए तैयार कर रहा है। नए सिरे से पैदा होकर, ट्रस्ट करके, ईमान लाकर हम उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे चीजों, अगर आपने तैयार नहीं किया ना, तो फिर याद रखें कि यहाँ एक और बादशाह भी है, द किंग ऑफ द डार्कनेस। वो आपको दबाएगा। फिर आप फोन करते हैं, जी भाई साहब दुआ करें जी, मेरे ऊपर दबाव हो जाता है। भाई साहब दुआ करें जी, मेरे ऊपर ये हो जाता है। और भाई साहब को भी उतनी खुदा ने अथॉरिटी दी है जितनी आपको दी है। वो उतने ही आपको प्यार करता है जितना मुझे करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसके हाथों से निकले और असल बादशाह के हाथों में आए। जब वो आपको हवा में उछालेगा ना, तो फिर आपको खौफ नहीं आएगा। हालेलुया। आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। अगर आपने तौबा नहीं की, ईमान नहीं लाया, तो आज वक्त है कि आप अपने आप को खुदावंद, अपने खुदा के ताबिया कर दें और इब्लीस का मुकाबला करें, तो वो भाग जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे जी, खुदावंद आपके साथ हो। और अगले थर्सडे फिर किंगडम का जो पैगाम है कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करें और लेकर आएंगे और इसको मोर एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यकीनन ये एक बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन बात है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। हम इसको सीखेंगे। पैसा बड़ी आपने इससे असल गुफ्तगू की और बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो आपने पेश किए। यकीनन हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो है, आप देखिए कि शैतान जो है किस तरीके से वो काम कर रहा है। और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि डेविल इज डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स। और अभी जो हालात हैं वो आपके सामने है, बदी गुनाह जो है वो अरूज पर है। तो हमें खुदा उनकी आवाज को सुनना है। मैं एक जो भी आज देख रहा था, बड़ी खूबसूरत आयत है, और उसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा। खुदा मसीह की मसरूबियत के बाद जब वो कब्र उनको उतारा जाना था, तो हम एक शख्स को देखें, अरमितिया उसका नाम था। अगर आप मेरे साथ देखें मरकज का इंजीली में उसका 15 बाब और उसकी 42 आयत से, जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत से एक दिन पहले होता है। अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज्जतदार मुशीर खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। अगर इंग्लिश में हम इसको देखें तो वो लफ्ज है एंग्शियस, किसी चीज का मुश्ताक होना, उसके लिए इंतजार करना। और लिखा है कि वो मुंतजिर था खुदा की बादशाही का। तो उसने जुर्र से पहले तो उसके पास जाकर यीशु की लाश मांगी। अजीजों, क्या आप खुदा की बादशाही के मुंतजिर हैं? क्या आपके अंदर ये जुर्रत है जैसे उसने जाकर बादशाह से यीशु की लाश मांगी? अब देखें, जो लोग थे वो तो बेचारे मायूस हो चुके थे कि शागिर्द जो कहते कि जी वो तो अब मर गया, खत्म होगी बात। वो डेरे सहमे में बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे। तो ये शख्स जो है, जो कि बड़ा इज्जतदार शख्स था, लिखा है कि मुशीर था, काउंसलर, MP शायद होगा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, इज्जतदार शख्स था। तो वो आकर तो खुदा उनकी लाश मांगता है। उसको ये उम्मीद थी कि ये जिंदगी का बादशाह है और वो अजली और अब्दी बादशाह है। आइए खुदा का शुक्र करें और इस बात के लिए खुदा से दरख्वास्त करें कि हमें तौफीक दे कि हम उस की बादशाहत, जो कि आसमानी बादशाहत और इस जमीन की नहीं है, और वो अजली और अब्दी बादशाह है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हम उसका इंतजार करें, उसके मुंतजिर हों। और बड़ा खूबसूरत गीत है,
मुंतजिर मैं तेरा, देखता तेरी राह, बादलों पे यीशु जल्द आ रहा है, कोई नरसिंगा आमीन फूंक रहा है, आमीन तो नरसिंगा फूंका जाएगा और वो कुदरत और जलाल के साथ आएगा। आइए दुआ मांगे, खुदा की बरकत चाहें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख को हमाद बैली जो है वो हमारे साथ होंगे, उनकी अहलिया रेवरेंड शैली बैली वो भी हमारे साथ होंगी और खुदा का पाक कलाम पेश करेंगी। और इस संडे यानी 2 तारीख को हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, आप जरूर आए, हमें ज्वाइन करें सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में हम ये बात करते हैं। तो एड्रेस है 309 विक्रेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। तो आप आए और हमें ज्वाइन करें, मिलकर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और आइए हम दुआ मांगे। जिंदा, कदूस, मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी जिंदगी का बादशाह है, तू हमारे दिलों पर राज करता है। ऐ प्यारे खुदावन, तेरी बादशाहत में सुकून होगा, इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा के लिए, तो सारे इंतजाम के लिए क्या खुदावन तो अपने खादमों को खड़ा करता है जो तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सके। खुदावन तूने बड़ी बरकत दे, इनके घराने को बरकत दे। और प्यारे खुदावन जितने लोगों ने भी आज कलाम सुना है खुदावन या रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उन सबको बड़ी बरकत देना। खुदावन हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। खुदावन जो भी मुआशी बहरान है इसे दूर कर, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट के लिए और प्यारे खुदावन हम दीगर सारे लोगों के लिए जो कि खुदावन इसमें काम कर रहे हैं, खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। प्यारे यीशु जी, हम तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, उनके साथ हो। जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं खुदावन हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी सारी जरूरियात को पूरा कर। हम सबको अकल, दानिश और फहम की रूह दे, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा, जलाली और कदूस नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, तुझसे अपने कसूरवारों को माफ कर, तो तू हमसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वसीह करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत। और कल जनाब रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब खुदा के पाक कलाम को हमारे लिए लेकर आएंगे और बड़ा खूबसूरत मजमून है, किंगडम ऑफ गॉड एंड जजमेंट। खुदावन जो है वो जैसे आज हम देखा कि वो एक बादशाह है, वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है। तो हम इस मजमून पर गौर करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, God bless you. God और bless you. So thank you. मैंने शुरू में कहा था कि आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं, मेरा नंबर जो है वो आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 00447718992224। और जल्द से जल्द अपनी जो डोनेशन है, अपनी जो कलेक्शन है उसके बारे में मुझे बताएं ताकि हम उसको डिस्पैच कर सकें, तैयारी कर सकें। खुदावन आपके साथ हो। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय। God bless you. Amen.